الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اسلام کے بنیادی ارکان کے سلسلے میں بات کر رہی ہے. پہلا رکن ایمان کا ذکر کیا گیا. شہادت اس بات کی کہ اللہ رب العالمین وہ ایک ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادت اور اطاعت صرف اسی اللہ رب العالمین کی ہوگی, اس کے علاوہ کسی کی نہیں. اسی مفہوم کو پھیلانے کے لیے, اسی مفہوم کو, عبادت کے اس مفہوم کو یا اللہ کی بندگی کے معنی کو پھیلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو جو مبعوث کیا اور ان کی بعثت کا مقصد جو بیان کیا, وہ مقصد یہ تھا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, کہ ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا. ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں اور طاغوت سے بچنے کا حکم دیں, طاغوت سے اجتناب کا حکم دیں. سارے نبیوں کی زندگی میں یہ کام چلتا رہا. تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اس کام کو انجام دیا. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, جیسا کہ نماز کی سلسلے میں کل بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے نبوت کے 12ویں سال میں جا کر یہ مستقل طور پر 5 نمازیں فرض کی. اس سے پہلے ایسا نہیں تھا کہ نماز نہیں پڑھی جاتی, 2 رکعت پڑھی جاتی, لیکن مستقل یہ 5 وقتوں کا 5 وقت کی نماز جو فرض کی گئی وہ نبوت کے 12 سال تک کے بعد معراج کے موقع پر. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 12 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس دین کی اشاعت کرتے رہے, کس بات کی تبلیغ کرتے رہے؟ وہ یہی تھی, ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. طاغوت کا جب لفظ آتا ہے تو کچھ تو ایسے ہیں کہ جو سمجھ نہیں پاتے, ایسا لگتا ہے کہ پہلی بار سمجھنے کا کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ طاغوت کیا. کچھ علماء کا حال یہ ہے کہ جیسے طاغوت کا لفظ سنتے ہیں تو بولتے طاغوت, یہ طاغوت کیا ہے مجھے. طاغوت کے سلسلے میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ مجموعۃ التوحید میں ہیڈنگ ماتا ہے. ایک عالم صاحب کی گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے سرے سے قیاس کر دیا کہ ایمان باللہ پہلے ضروری ہے, طاغوت تو بعد کا مسئلہ ہے. ایمان باللہ پہلے ضروری ہے لیکن طاغوت کا مسئلہ بعد میں ہے. پہلے ایمان باللہ پر کام اللہ کے بندے, یہ بتا دیا جا رہا ہے. جبکہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ مجموعۃ التوحید کے اندر یہ ذکر کرتے ہیں کہ اول ما فرض اللہ علی العبد الکفر بالطاغوت والایمان باللہ. مجموعۃ التوحید صفحہ نمبر 12, 13, 14, 15 کے اندر اس کی پوری تفصیل مل جائے گی. وہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے اوپر جو فرض کیا ہے وہ یہ فرض کیا ہے کہ سب سے پہلے الکفر بالطاغوت, کہ طاغوت کا انکار کرے, والایمان باللہ, اور پھر اللہ رب العالمین پر ایمان لائے. کیوں؟ کیونکہ کلمے کی ابتدائی نتیجے ہوتی لا الہ الا اللہ. سارے معبودان باطلہ کا آپ نے انکار کر دیا, پھر اس کے بعد میں آپ نے کہا کہ صرف اللہ ہی ہے الہ, معبود برحق صرف اللہ رب العالمین ہے, عبادت کے لائق اور اطاعت کے لائق صرف اللہ رب العالمین ہے, اس کے علاوہ کسی کی عبادت, اس کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کی جائے. یہ بنیادی بات ہے, اس کو میں تھوڑا سا آگے اسی لیے بڑھا دے رہا ہوں کیونکہ یہ چیز تو ہم سنتے رہتے ہیں, لیکن یہ تھوڑا سا نئے طریقے سے یہ طاغوت کی کچھ اور تشریح میرے کہیں جو میں نے علماء کرام یا احادیث نبی کی روشنی میں جس نتیجے تک کے پہنچا ہوں میں اس نتیجے تک کہ آپ لوگوں کو بھی لے کر کے جانا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے ایمان
کفر بالطاغوت یہ خطرناک چیز ہے کہ اگر آپ نے دو بلائیں اگر اکٹھا ہو جائیں تو ان میں سے جو ہلکی بلا ہے اس کو لے لو آپ، اس پر آپ کا عمل، اس پر عمل کرتے ہوئے یہ نظامی جمہوریت کی طرف بھی جاتے ہیں۔ چلو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی چیز کو مان لو، آپ کو ذرا ہے احوال البلیتا اسی کو مان لو، تو یہ بتاؤ آپ کہ دنیا کا نقصان زیادہ ہے یا آخرت کا؟ دنیا کا نقصان بڑا ہے یا آخرت کا؟ آخرت کا نقصان جب بڑا ہے تو دنیا کے نقصان کرنے کے لیے تم تیار کیوں نہیں ہو متاجم آتے؟ یعنی جہاں پر تم دلیل دے رہے ہو تمہاری ووٹی دلیل ہے سبھی کی جگہ کی ختم ہو جائے گی، یہ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ تمہارے نزدیک دنیا کی اہمیت زیادہ ہے اور آخرت کی اہمیت کچھ ہے۔ تم اللہ رب العالمین کے پاس جواب کرنے نہیں چاہتے، اور تم یہ اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے پاس تم کو جا کر جواب دینا ہے اور تمہاری کوئی دلیلیں کام وہاں پر نہیں آئیں گی۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے کہ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، کیا آج ہم تمہاری زبانوں میں تالے لگا دیں گے؟ بڑی چرب زبان ہے، بڑی چرب زبان ہے، چمڑے کی ہے، اگر کسی دوسری چیز کی رہتی تو معلوم نہیں اس کا انجام کیا ہوتا۔ بڑی چرب زبان ہے، اپنی بات کو کسی بھی طریقے سے آدمی منوا لیتا ہے، یہی بات تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب فیصلے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ دیکھو تم میں ایک آدمی ہو سکتا ہے چرب زبان ہو، اس کی چرب زبانی کو دیکھتے ہوئے میں فیصلہ کر دوں اور میں غلط فیصلہ کر دوں، یہ ممکن ہے؟ تو تم ڈرو اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین کے پاس میں تم کو جا کر کے حساب کتاب دینا ہے اپنے کام کا۔ تو یہ چرب زبانی یہ کس کام کی؟ دین کے واسطے اگر آپ اس کو استعمال کرو دین کی بھلائی کے لیے، اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے، تب تو کامیابی ہے، تب تو تمہارے اعضاء و جوارے اللہ رب العالمین کے پاس میں گواہی دیں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین اس نے اس فائدے کے لیے قرآن کی اس آیت کا استعمال کر لیا، حدیث پاک کا یہ استعمال کر لیا، جبکہ وہ اس طرح سے نہیں کر سکتا۔ تو آپ کو ضرورین میں سب سے بھاری نقصان آخرت کا ہے۔ دنیا کرے، دنیا جاتی ہے تو چلی جائے، دنیا جاتی ہے تو چلی جائے، کوئی نقصان نہیں۔ تو اس معنی پر بھی اگر لے تو دنیا کو آپ اہمیت کیوں دے رہے؟ آخرت کو اہمیت دو۔ آپ کی زندگی گزر چکی، آپ پتہ نہیں چلتا انسان کو کہ کیسے بچپن سے جوانی میں آ گیا، جوانی سے کیسے بڑھاپے میں آ گیا اور قبر میں اب جانے والا ہے۔ زندگی بھر جس نے ان لوگوں کا خیال رکھا ہے، زندگی بھر جس سماج کا اس نے خیال رکھتے ہوئے خدا اس کے رسول کو نظر انداز کیا ہے، وہ اس کو لے جا کر قبر میں گا کر چلے آتے ہیں، وہاں پہ اس کے اعمال ہی اس کا ہے، اس کے اعمال ہی اس کے بارے میں اس کے اعمال ہی اس کا ساتھ دیں گے اور کوئی دوسری چیز اس کا ساتھ دینے والی نہیں۔ اسی لیے کفر بالطاغوت ضروری ہے۔ آگے آپ کے جتنے بھی اعمال، نماز، روزہ، حج، زکات، ان کی قبولیت کے شرط میں پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اس کا انکار کریں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کمائی رزق اس کا حلال، رزق اس کا حلال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص جو گرد و غبار سے ہٹا ہوا وہ آ رہا ہے، اس کے کپڑے جھاڑیوں میں پھنس گئے تو اس کی وجہ سے اس کے بدن سے خون نکلتا ہے، اب وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں بطعمہ حرام، جو کچھ اس نے کھایا وہ حرام، ومن رسول حرام تو کہنا ہے کہ وہ حرام تھا، نہیں استجاب لے جائے۔ ایسے آدمی کی دعا اللہ رب العالمین کیسے قبول کر سکتا؟ ہاں شرط کے دیکھیے کہ وہ توبہ ضرور کر لے، کیا کر اللہ رب العالمین سے وہ سچی توبہ کر لے، کیا میں اس کے بعد میں اس کام کی طرف نہیں لوٹوں گا، یہ غلط کام نہیں کروں گا، تو اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے گا اور تم کی کمائی سے بچے۔ نام و نفقے کے ساتھ، نام و نفقے کے عہد پر کچھ لوگوں کی موجودگی میں وہ اس کو اپنے پاس ملائے تو اس کو لا کر کے کھلائے، اس کو کمانے کے لیے وہ گھر کے باہر نہ نکال دے۔ ان چیزوں کا خیال رکھے اور تب اللہ رب العالمین آگے چل کر اس کی نماز، روزہ، حج، زکات وغیرہ کی عبادتوں کو قبول فرمائے گا۔ تقریباً اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی کہ نماز، روزہ، زکات، حج نہیں ہے، آپ کے
کے معاملات ہیں، آپ اپنے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیسے رہتے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہے، آپ کے دوستوں کے ساتھ، آپ کے دشمنوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہے، معاملات کیسے ہیں آپ کے؟ معاملات میں تو آپ جھوٹے مارے اس حد تک گرے ہوئے ہیں آپ، لیکن پھر بھی اللہ کے گھر مسجد کے ذمہ دار ہیں، مسجد کے ذمہ دار ہیں، متولی ہیں، صدر ہیں، کمیٹی سے وابستہ ہیں، کمیٹی سے مینٹیننس کر رہے ہیں، مدرسے کا، مسجد کا، داڑھی دیکھو تو یہ ماشاءاللہ، ٹوپی دیکھو تو ایسی، اور زبان پر دین کا نام، لوگ لحاظ میں منہ پر کچھ نہیں بول پا رہے ہیں، زیادہ کچھ بول نہیں پا رہے ہیں، لیکن جب پیٹ پھیر لیتے ہیں تو گالیاں بکتے ہیں کہ ہم کو کیا بتا رہے ہیں، چپ کر یہی پر وہ پریشان ہے ہارون مولانا کی داڑھی اور ٹوپی کو لے کر۔ لوگ بولتے ہیں کہ میرا لیا ہے تو 10 سال سے نہیں لیا ہے، بیٹی اس کی فجر کے بعد ٹیوشن لینے جا رہی ہندو کے پاس، یہاں لوگ موجود ہیں بتانے والے کی، میں ٹوہمے نہیں رہتا، ایک مسلمان کو ٹوہمے نہیں جانا چاہیے، تجسس میں لوگ خود آ کر نیوز دیتے ایسا ویسا، تو پھر تب ایسا ویسے ہی آ گیا، مولانا صاحب تو کافی تھے۔ کل بھی میں نے کہہ دیا تھا کہ میں آج ٹائم زیادہ لے لیا ہے، میں کل اسی تلافی کروں گا انشاءاللہ۔ آپ سوچ رہے ہو کہ ابھی 1 اور 2 معاملے کیسے تلافی کر رہا ہے، موڈ بنا کے بیٹھا نماز پڑھانی ہے، ٹھیک؟ تو میں اب اپنی آخری بات یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا فضل ہے، اس کا شکر ادا کیجیے کہ اچھے لوگوں سے جوڑا ہے اس نے، جو عمل کو اسلام بنا دے۔ آپ سے بھی یہی کہنا ہے ہم کو، کہتے رہیں، اور آپ کی کوتاہی کو اور آپ کی بد اخلاقی کو یا بد معاملگی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ دار المطالعہ ایک لائبریری کا نام ہے، جمع ہونے کا بہانہ ہے، وہ کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے۔ دار المطالعہ لائبریری کو کہتے ہیں، کوئی ایک نام آدمی کے لیے کافی رہتا ہے منسلک ہونے کے لیے، بس۔ جیسا وہ طالبان ہے، القاعدہ ہے، آئیسس ہے، تو آپ یہ کہیں کہ یہ الگ الگ تنظیمیں ہیں، یہ الگ الگ نہیں، یہ پہچان کے طور پر یہ صورتوں کے نام ہیں، صورتوں کے نام، تو کوئی موضوع سے تعلق رکھتی ہے، کوئی موضوع سے تعلق نہیں رکھتی۔ اسی طرح دار المطالعہ، تو یہاں دار المطالعہ سے جو بھی منسلک ہے یا اللہ تعالیٰ آپ کو جوڑ رہا ہے، تو اس پر شکر ادا کیجیے، پوری توجہ دیجیے ایک دوسرے پر۔ میں صدیق بھائی کی نگرانی کروں، صدیق بھائی مجھ سے زیادہ میری نگرانی کریں، سمجھ رہے ہیں آپ کچھ غلط نہیں کر سکتے۔ آپ اسٹیئرنگ پر بیٹھے ہیں، قوم کی نظر آپ پر ہے، بڑی بڑی باتیں یہاں بیٹھ کے آپ کر رہے ہیں، علم اور عمل کی آپ غلطی نہیں کر سکتے۔ اسٹیئرنگ پر بیٹھنے والا اونگ بھی نہیں سکتا، ذرا سی سیکنڈ 2 سیکنڈ کی اونگ جھپکا، اس کے لیے مہلک ہے۔ رہا ویڈیو کوچ، سلیپر کوچ، سونے کے لیے بنایا گیا ہو تو پیسنجر سو جائے چلے گا، بلکہ بنایا گیا ہے سلیپر کوچ، سو جاؤ، بیٹھو سو جاؤ، لیکن ڈرائیور کے لیے معاف نہیں ہے۔ ایک اونگ ہماری اور آپ کی حیثیت ڈرائیور کی، اپنے عمل سے ہی لوگوں کو بتانا ہے ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ ایمان کی باتیں اب بہت ریپیٹ ہوتی ہیں یہاں پر، کہ جب تک نظام باطل کا، اس کافر حکومت کا، انسان کی بنائی ہوئی حکومت کا انکار نہ کر دے،